अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं पाइथन की सीरीज़। और पाइथन की प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए शायद पहली दफ़ा वो प्रोग्रामिंग सीख रहे हों। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना भी सिंपल तरीके से समझा सकूँ, कोशिश करूँगा समझाने की। और पाइथन की सीरीज़ के बाद हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम एआई डेवलपमेंट सीखेंगे, जिसमें एआई के मुख्तलिफ जो ब्रांचेस और फील्ड्स हैं उनको किस तरह से उसमें टूल्स और एप्लीकेशंस किस तरह से डेवलप की जाती हैं। फिर उसके बाद हम जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई जो है उसके फ्रेमवर्क भी सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा रोड मैप है, जो हमारा प्लान है सीखने का। इसमें सबसे पहले हम पाइथन सीखेंगे, और पाइथन सीखने के लिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कोड एडिटर के लिए, कि हमने कोड कहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए मैंने दो जो कोड एडिटर हैं वो चूज़ किए हैं, एक गूगल कोलैब और दूसरा पाइचार्म। और उसकी वजह यह है कि गूगल कोलैब इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हैवी मशीन्स नहीं हैं जो कि चाहिए मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए या एआई की डेवलपमेंट के लिए। तो उसका हल ये है कि गूगल कोलैब हमें जीपीयू और टीपीयूज़ फ्री प्रोवाइड करती है। अगर आप गूगल कोलैब के अंदर कोड लिखते हैं तो और आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट करते हैं, आप मॉडल ट्रेन करते हैं, तो आपको बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है उन जीपीयू और टीपीयूज़ की वजह से, अगर आपकी मशीन जो है वो इतनी हैवी नहीं है। और तकरीबन शुरू के 20 लेक्चर हम करेंगे गूगल कोलैब के अंदर, और उसके बाद जब आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप गूगल कोलैब के अंदर पाइथन की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर आप पाइचार्म में भी रन कर सकते हैं, तो फिर हम पाइचार्म पे चले जाएंगे। और पाइचार्म जो कोड एडिटर है वो भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है प्राइमरी कोड एडिटर के तौर पे। पाइथन में बहुत सारे बड़ी कम्युनिटी है जो उसको यूज़ करती है। और पाइचार्म के अंदर जो पाइथन की फ़ाइल्स होती हैं वो हम गूगल कोलैब में रन करके देखेंगे। तो फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास फ़र्ज़ किया इंटरनेट नहीं है अवेलेबल और आप गूगल कोलैब पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और आपकी मशीन पे अगर आपने पाइचार्म डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है, तो फिर आप ऑफ द इंटरनेट जो है अपना प्रोग्रामिंग जारी रख सकते हैं। तो हम दोनों कोशिश करेंगे कि दोनों फ़ायदे लें। अगर आप के पास हैवी मशीन नहीं है तो आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर आप पाइचार्म यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं गूगल कोलैब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और हम उसमें पहला प्रोग्राम लिखेंगे, और इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो एडवांस लेवल की तरफ लेते जाएं। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप सीखें, हर लेक्चर को, चाहे वो एक लाइन कोड हो, उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बगैर प्रैक्टिस के आप ये चीज़ें सही तरह सीख नहीं पाएंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आप जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लें, और उसके बाद आप गूगल के अंदर गूगल कोलैब लिखेंगे तो टॉप पे आपको गूगल कोलैब का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल कोलैब के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, और जो इसका वेलकम पेज है बेसिकली, यहाँ पे जो आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा शुरू में ओपन नोटबुक का, उसमें आपको जो आपने रीसेंट फाइल्स जिन पे काम किया है, अगर आपने काम किया है तो आपको नज़र आएंगी, वरना आपको वेलकम टू कोलैब की एक फ़ाइल नज़र आएगी। और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे आपको मुख्तलिफ टैब्स नज़र आएंगे जिसमें आपको एग्ज़ाम्पल फ़ाइल्स मिलेंगी, और इसके अलावा जो रीसेंट फ़ाइल आपने काम किया, गूगल ड्राइव, क्योंकि गूगल ड्राइव जो है वो कनेक्टेड होती है कोलैब के साथ, को गूगल ड्राइव जो है वो इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपकी जो भी फाइल्स होंगी वो आप यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये गिटहब के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। आप गिटहब के साथ अपनी फ़ाइल वहाँ से ले भी सकते हैं, डाटा कोड फाइल्स, और वहाँ पे आप गिटहब में सेव भी कर सकते हैं अपलोड कर सकते हैं फ़ाइल जो भी आप अपने मशीन से, अगर आपने कोई भी कोड फाइल्स अपलोड करनी है तो वो अपलोड भी कर सकते हैं। जब आपने पहली नोटबुक क्रिएट करनी है या आपने कोड फाइल क्रिएट करनी है, तो आपने न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। ये आपको कोलैब का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वहाँ पे ले जाएगी, और उसके अंदर आपको जो आपकी पहली नोटपैड, जो आपकी नोटबुक है जो जिसमें आप कोडिंग करेंगे, वो आपको ओपन कर देगी। इसमें सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि इसको आप रीनेम कर दें। फॉर एग्जांपल इसका नाम आप लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, और इसके बाद ये जो अगला जो आपको प्रॉम्प्ट नज़र आएगा, जो लाइन नज़र आएगी, ये लाइन है जहाँ जिसको आप कोड सेल भी कहते हैं, और इसको आप यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। यहाँ पे आप कोड लिखते हैं।
اچھا، اب کوڈ لکھنے سے پہلے کچھ سیٹنگز میں یہاں پہ چینج کروں گا. ایک تو رائٹ سائڈ پہ ریلیز نوٹس ہیں، اس کو آپ کلوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ اسپیس مل جائے. اور یہاں پہ اگر آپ نے فرض کیا فونٹ سائز چینج کرنا ہے یا آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ کلر یا کچھ بھی چینج کرنا ہے تو آپ سیٹنگز میں جا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹولز میں جائیں، سیٹنگز میں جائیں. جب سیٹنگز والا ڈائلگ باکس اوپن ہو جائے گا تو ٹاپ پہ آپ کو اس پہ تھیم ملے گا کہ آپ نے کون سا تھیم چوز کرنا ہے، کیونکہ وہ سائٹ کی جو آپشن ہے وہ بائی ڈیفالٹ سلیکٹڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایڈیٹر ہے، یہ اسسٹنس ہے، کولاب پرو ہے، گٹ ہب ہے، مسیلینیس ہے. مختلف قسم کی سیٹنگز آپ یہاں کر سکتے ہیں. سائٹ کی سیٹنگ میں اگر آپ اڈاپٹیو تھیم کی بجائے کوئی اور لیٹس سے لائٹ یا ڈارک تھیم چوز کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے میں لائٹ چوز کروں گا تاکہ آپ کو ویزیبلی کوڈ نظر آئے. تو اگر میں وہ کرتا ہوں تو آپ کو اس کے مطابق یہاں پہ انوائرمنٹ نظر آئے گا. اب اگر میں واپس جاتا ہوں، اس کو ڈارک کرتا ہوں، تو آپ کو ڈارک یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم جو بلیک آپ کو نظر آتی ہے اسکرین، وہ ڈارک تھیم ہوتا ہے بیسیکلی. تو ہم اس کو واپس آتے ہیں اور لائٹ پہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ یہ باقی جو چیزیں ہیں وہ انیبل کرنا چاہیں، شو ڈیسک ٹاپ نوٹیفیکیشن فار کمپلیٹڈ ایگزیکیوشن، کہ آپ کو ڈیسک ٹاپ پہ نوٹیفیکیشن ہو کہ آپ کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہوگی، آپ اس کو چیک مارک کر سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ کا پیج لے آؤٹ ہے وہ آپ نے ہاریزنٹل رکھنا ہے یا ورٹیکل رکھنا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ہاریزنٹل ہے، میں ہاریزنٹل کو ہی سلیکٹ کروں گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسٹم سنپٹ بک نوٹ بک URL کو یہاں پہ ڈالنا ہے، وہ یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ایڈیٹر ٹیب پہ جائیں. ایڈیٹر پہ آپ ڈیفالٹ جو جیسے لائٹ میں نے آلریڈی سلیکٹ کیا ہوا، کلرائزیشن جو ہے وہ لائٹ ہے، کلاسک کر سکتے ہیں، ایکٹیو 4D کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی جو آپشنز ہیں وہ آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے اگر میں یہ کرتا ہوں اور اس کو سیو کر دیتا ہوں تو وہ اس کے مطابق اس کو چینج کرتا ہے، جو کہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کوئی بھی جو ایڈیٹر میں جو کلرائزیشن ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. میں ڈیفالٹ لائٹ ہی سلیکٹ کرتا ہوں. کی بائنڈنگز جو ہے وہ بھی ڈیفالٹ ہیں. یہ بیسیکلی جو آپ کا جو کی بورڈ ہے اس کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے کون سی کی بائنڈنگ رکھنی ہے. میں ڈیفالٹ رکھتا ہوں. فونٹ سائز جو ہے وہ 14 ہے، میں اس کو تھوڑا سا ہائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ویزیبل چیزیں نظر آئیں. 16 کی بجائے میں 18 کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا زیادہ بہتر ہو. اس کے علاوہ فونٹ فیملی جو ہے وہ مونو اسپیس ہے. آئیڈنٹیشن جو ہے وہ پائتھن کی بائی ڈیفالٹ 4 ہوتی ہے اسپیسز کے دوران، تو میں 4 ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو کیا آپ نے لائن نمبر شو کرنا ہے یا نہیں، میں شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو کہ کس لائن پہ ہم کون سا کوڈ لکھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں اگر بات کرنی ہو. آئیڈنٹیشن گائیڈ ضرورت نہیں ہے. انیبل کوڈ فولڈنگ ان دا ایڈیٹر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اضافی ہوگی. کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ جو ہے وہ کنجیشن نہ ہو، تھوڑا سا اسپیشیس رہے، کلین رہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. آٹومیٹیکلی کلوز بریکٹس اینڈ کوٹس ان کوڈ، یہ اچھی چیز ہے کیونکہ جب آپ لیفٹ بریکٹ لگائیں گے تو رائٹ بریکٹ آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اگر آپ کوٹس لگائیں گے، لیفٹ کوٹ لگائیں گے تو جو رائٹ کوٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو ڈال دے گا، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اسی طرح جو چیزیں ڈیفالٹ ہیں باقی وہ میں چینج نہیں کرتا. اور کوڈ ڈائگنوسٹک جو سنٹیکس چیکنگ ہے، سنٹیکس کہتے ہیں جو گرامر ہوتی ہے لینگویج کی. مثال کے طور پہ اگر ہم پائتھن لرن کر رہے ہیں تو پائتھن جو ہے اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے فنکشن لکھنا ہے تو کیا لکھنا ہے، اگر آپ نے کوئی لائبریری یا فنکشن امپورٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے. وہ جو رولز ہیں ان کو سنٹیکس کہتے ہیں. سنٹیکس جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی جو پروگرامنگ لینگویج جو ہوتی ہے اس کی گرامر کو، کہ اس میں کیا کیا رولز ہیں، کیا کیا کوڈ لکھنے کا طریقہ کار ہے، اس کو سنٹیکس کہتے ہیں. تو سنٹیکس چیکنگ جو آٹومیٹیکلی انیبلڈ ہے. اس کے علاوہ AI سیٹنگز آپ چینج کر سکتے ہیں. فی الحال میں نہیں کروں گا، بعد میں ہمیں جب ضرورت پڑے گی میں چینج کر دوں گا کہ میں بغیر AI کی اسسٹنس کے کوڈنگ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. پرو لیب کی آپشنز جو ہیں وہ یہاں پہ ہے کہ اگر آپ پے ایز یو گو جانا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ اس کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نے کمپیوٹ پاور جو ہے وہ زیادہ لینی ہے تو وہ آپ یہاں پہ پرچیز کر سکتے ہیں. اس طرح سے گٹ ہب کی آپشن ہے کہ آپ نے اگر گٹ ہب ریپوزیٹری جو ہے وہ ایکسیس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو آتھرائز کرنا پڑے گا، یہاں آپ کو اکاؤنٹ آپ کا کنیکٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح مسلینیس اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ موڈ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں. اب اس کو میں سیو کر دیتا ہوں. اور سیو کرنے کے بعد یہاں پہ ہم پہلا اپنا جو ہے پہلی کوڈ لائن لکھتے ہیں یہاں پہ. اور پہلا جو کوڈ ہوگا، پہلی لائن ہے، وہ سب لوگ پرنٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی میسج، تو ہم پرنٹ کرتے ہیں
آپ نے دیکھا میں نے صرف لیفٹ بریکٹ جو ہے وہ لگائی ہے، رائٹ آٹومیٹیکلی آ گئی ہے اس کے اندر. اگر میں سنگل کوٹ لگاؤں گا تو وہ ڈبل کوٹ، یعنی کہ اگر میں لیفٹ والا کوڈ لگاتا ہوں تو وہ رائٹ والا آٹومیٹیکلی لکھتا تھا، کیونکہ ہم نے سیٹنگ میں اس کو مینشن کیا تھا. تو پائتھن کے اندر آپ نے اگر کچھ ڈسپلے کرنا ہے اسکرین کے اوپر تو پرنٹ کمانڈ استعمال ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لیفٹ جو بریس ہوتی ہے، لیفٹ بریکٹ، چھوٹی بریکٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے اس کو کوئی اسٹرنگ لکھنا ہے، اسٹرنگ کا مطلب کوئی اگر آپ نے ٹیکسٹ یا میسج لکھنا ہے تو آپ کو یہ ڈبل کوٹس دینے پڑتے ہیں، اور اگر آپ نے نمبر لکھنا ہے تو آپ کو ڈبل کوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم یہاں پہ اسٹرنگ لکھتے ہیں، اور مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں یس آئی کین لرن پائتھن. اور اب اس کو رن کرنے کا طریقہ ہے یہ ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ جو پلے بٹن ہے اس کو بھی کلک کر سکتے ہیں، اور شفٹ انٹر بھی پریس کر سکتے ہیں. تو اگر آپ شفٹ انٹر پریس کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ سائڈ پہ وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ ایگزیکیوشن کمپلیٹ کرے گا تو جو میسج یہاں پہ میں نے اس کے اندر لکھا تھا وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو گیا. یہ آپ کی آؤٹ پٹ لائن ہے، یہاں پہ آپ کا کوڈ ڈسپلے ہو گیا، اور اس نے اگلا ہمیں سیل دے دیا آٹومیٹیکلی کہ ہم نے اگر اگلی لائن لکھنی ہے تو اگلی لائن ہم لکھنے کے لیے یہاں پہ تیار ہیں. اب اگلی لائن پہ اگر ہم نے فار ایگزامپل کوئی نمبر ڈسپلے کرنا ہے تو ہم نمبر ڈسپلے کرنے کے لیے پرنٹ، اور پھر میں چھوٹی بریکٹ لگاتا ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ اس نے مجھے، اگر آپ دیکھیں تو وہ سنٹیکس میں مجھے بتا رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے کہ آپ کس طرح سے ویلیوز جو ہیں وہ پرنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کیا کیا آپ آرگومنٹس دے سکتے ہیں، پورا جو ہے جو اس کی ڈاکومنٹیشن سے اٹھا کے اس نے پورا طریقہ کار جو ہے وہ مجھے بتا دیا ہے کہ اگر مجھے ہیلپ چاہیے تو وہ یہاں پہ ہیلپ اویلیبل ہے. اب یہاں پہ اگر میں نے کوئی نمبر فار ایگزامپل ڈسپلے کرنا ہے، جیسے 1 2 3 اگر میں نے ڈسپلے کرنا ہے، اور اس کے بعد میں یہ لیفٹ سائڈ والا جو ہے پلے بٹن اس کو کلک کرتا ہوں، کیونکہ پہلے میں نے شفٹ انٹر پریس کیا، تو اب میں پلے بٹن کلک کرتا ہوں تو وہ 1 2 3 اس نے ڈسپلے کر دیا ہے. اور یہ بیسیکلی دو چیزیں ہیں، ٹیکسٹ اور نمبر آپ نے کس طرح سے یہاں پہ ڈسپلے کرنے ہیں. اور پہلی کمانڈ جو آپ نے لرن کیا ہے وہ ہے پرنٹ، اور پرنٹ جو ہے وہ کوئی بھی میسج ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر میں نے اسی لائن کے بعد دوسری لائن پہ کوڈ لکھنا ہو، جیسے یہ لائن 1 ہے، اور اگر میں نے ایک اور لائن بنانی ہو اسی کوڈ سیل کے اندر، تو میں انٹر پریس کروں گا اور وہ دوسری لائن مجھے دے دے گا. اور یہاں پہ اگر میں پرنٹ اور اس کے بعد پرنٹ کے جو بریکٹس ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہ لکھوں، اور باہر میں 1 2 3 لکھ دوں، اور اگر میں اس کو رن کروں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس نے مجھے سنٹیکس ایرر دے دیا، یعنی کہ انویلڈ سنٹیکس. انویلڈ سنٹیکس کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج جو ہے اس کی ایک گرامر ہوتی ہے، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اور اس رولز کو یا اس گرامر کو سنٹیکس کہتے ہیں، یعنی اس کا کوئی سنٹیکس ہوتا ہے. اب یہ جو سنٹیکس ہے اس کے مطابق پرنٹ فنکشن جو ہے، پرنٹ کے اندر، اب میں نے فنکشن کا نام لیا، اب آپ کو میں جو آنے والے لیکچر ہیں ان میں فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا فنکشن کیا ہے، لیکن پرنٹ یہاں پہ ایک فنکشن ہے، اور اس کے اندر آپ نے ویلیو پاس کرنی ہے اگر آپ نے پرنٹ کروانا ہے. یعنی اگر آپ نے اسٹرنگ پرنٹ کروانا ہے تو اسٹرنگ یعنی کہ ڈبل کوٹس کے اندر ویلیو دیں گے. اسٹرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورڈ یا ٹیکسٹ، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے یہ اوپر ڈسپلے کروایا یس آئی کین لرن پائتھن، یا اس طرح پہ میں اگر اپنا نام لکھ دوں تو مجھے ڈبل کوٹس میں لکھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی نمبر ڈسپلے کروانا ہے تو آپ بغیر ڈبل کوٹس کے لکھ سکتے ہیں. اب اگر میں نے یہاں پہ کچھ ڈسپلے کروانا ہے فار ایگزامپل، تو مجھے پھر وہ دوبارہ اس کے اندر وہ نمبر لکھنا پڑے گا، جیسے میں 4 5 6 7 لکھتا ہوں، اور اس کے بعد اگر میں اس کو شفٹ انٹر پریس کرتا ہوں تو وہ سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کر دے گا، کیونکہ میں نے اس کو سنٹیکس کو فالو کیا ہے. اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کچھ ڈسپلے کروانا ہے تو آپ پرنٹ ہی لکھیں گے. اگر فار ایگزامپل میں یہاں پہ نمبر 7 لکھتا ہوں اور شفٹ انٹر پریس کرتا ہوں تو وہ 7 اس نے ڈسپلے کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں لیٹ سے لکھتا ہوں کہ 3 + 3، میں کوئی بھی میتھ کا فنکشن یہاں پہ ایڈیشن کروانا چاہتا ہوں اس سے، اور میں 3 + 3 لکھنے کے بعد شفٹ انٹر پریس کرتا ہوں تو وہ 6 اس نے مجھے دے دیا ہے. اچھا، اب ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوزنگ آپ کو لگ رہی ہوگی کہ ہر لائن جو ہے لائن نمبر چونکہ ڈسپلے کر رہا ہے تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ کوڈ کا حصہ ہے. میں اس کو جا کے ختم کر دیتا ہوں، یعنی میں ٹولز میں جاؤں گا، سیٹنگز میں جاؤں گا، اور جہاں پہ ایڈیٹر کے اندر لائن نمبر آ رہا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو، آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. تو میں اس کو سیو کر دیتا ہوں، اور اب جب میں کوڈ لکھوں گا تو لائن نمبر نہیں آئے گا. اگر آپ دیکھیں تو لائن نمبر اس نے ختم کر دیا ہے. اچھا، اب جب بھی ہم رن کرتے ہیں تو اگلا جو کوڈ سیل ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. اب آپ جیسے آپ نے ایک میتھمیٹیکل فنکشن کیا 3 + 3، اسی طرح اگر آپ
एक और लिखें कि 5-2 लिख दें फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको अगर आप रन करें तो ये 3 इसने जवाब दे दिया। यानी कि आपने अगर नंबर्स लिखने हैं तो एज़ इट इज़, या आप बग़ैर प्रिंट के भी कुछ भी जो वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो आपको डबल कोट्स देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखें कि उसने मुझे एरर दे दिया है, क्योंकि वो बग़ैर डबल कोट्स के किसी भी स्ट्रिंग को या टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करेगा। और चूँकि ये स्ट्रिंग है और इसको वो एक्सपेक्ट करता है कि हम डबल कोट्स में देंगे, वैसे नहीं लिखेंगे, तो उसने इस पे सिंटैक्स एरर दे दिया। अगर मैं इसी हेलो को विद इन डबल कोट्स लिखता हूँ और मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसने हेलो एज इट इज़ सिंगल कोट्स के दौरान डिस्प्ले कर दिया है। यानी आपको प्रिंट कमांड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप वही रूल्स फॉलो करें जो सिंटैक्स के रूल हैं, कि आपने अगर नंबर डिस्प्ले करना है तो आप नंबर वैसे ही अगर एंटर करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जब आप कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग लिख के रन करना चाहेंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा। तो ये थोड़े से जो चीज़ें हैं, ये वो रूल्स हैं जो सिंटैक्स जो हमें फॉलो करना पड़ता है, और यही चीज़ें मिल के एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। अब हम इसका कोलैब का थोड़ा सा और जायज़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद थोड़ा सा प्रोग्राम लिख के देखना था कि किस तरह से इसके अंदर प्रोग्राम रन होता है पाइथन का। जो अगले लेक्चर्स हैं उनमें मैं मज़ीद डिटेल में जाना शुरू करूँगा, यानी डाटा टाइप्स क्या हैं, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, कॉमन जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो किस तरह से इसमें किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में मेन मकसद जो था कि आपको कोलैब का एनवायरनमेंट दिखाया जाए और किस तरह से आप अपना पहला प्रोग्राम इसके अंदर रन कर सकते हैं। तो अगर हम ये जो टॉप पे मेन्यूज़ हैं इन पे देखें, तो पहला जो मेन्यू है वो फाइल का है। ये फाइल ऑपरेशंस के लिए है। इस पे अगर आप देखें तो लोकेट इन ड्राइव, आप क्योंकि ये आपकी गूगल ड्राइव के साथ कनेक्टेड है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी गूगल ड्राइव पे जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपकी प्रोग्रामिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं, कोड फाइल्स हैं, वो वहाँ से आपको कोड फाइल्स उठाने में मदद देगा। इसी तरह ओपन एंड प्ले ग्राउंड मोड है, न्यू नोटबुक एंड ड्राइव है। यानी ये चूँकि इंटीग्रेटेड है आपकी गूगल ड्राइव के साथ, तो ये गूगल ड्राइव के ज़्यादातर ऑपरेशन जो हैं वो फाइल ऑपरेशंस हैं। इसी तरह अगर आपने नई जो ओपन नोटबुक करनी है नई, तो वो यहाँ पे ओपन नोटबुक करेंगे तो वो नई नोटबुक ओपन कर देगा। अपलोड नोटबुक, यानी आपने जो एग्जिस्टिंग, अगर आपकी ड्राइव के ऊपर कोई एग्जिस्टिंग नोटबुक है वो आप अपलोड करना चाहते हैं वो कर देगा। इस तरह से बाकी रीनेम, मूव टू ट्रैश, सेव कॉपी इन ड्राइव, यानी अगर आपने इसी जो कोड है इसकी कॉपी अगर आपने सेव करनी है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी कॉपी सेव हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा तो उसने एक कॉपी सेव भी कर दी है और उस कॉपी को यहाँ पे ओपन भी कर रहा है। अगर आप देखें तो ये जो फाइल है इसका नाम फर्स्ट प्रोग्राम है, और अगर जो कॉपी पे देखें तो उसने उसका कॉपी ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम, यानी इसी प्रोग्राम की कॉपी उसने यहाँ पे खोल दिया। और अगर आप अपनी ड्राइव पे जाएंगे तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो गूगल ड्राइव है उसने कोलैब नोटबुक्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना के आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो कि आपका असल प्रोग्राम था वो वहाँ पे सेव किया हुआ है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद उसने कॉपी ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम जो है अभी रिसेंटली, यानी जो लास्ट टाइम उसने ऑटोमेटिकली, आपने नोट किया होगा मैं सेव नहीं करता, मैं सेव पे क्लिक नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली वो पीरियडिकली उसको सेव करता रहता है। तो 7:11 पे उसने लास्ट टाइम सेव किया। उसके बाद जब मैंने कॉपी क्लिक किया तो उसने एक नई कॉपी उसकी जनरेट कर दी और मेरे गूगल ड्राइव पे सेव कर दी है। वापस जाता हूँ, और इसके बाद बाकी जो ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल गिट हब के साथ अगर आप इसको कनेक्ट कर दें तो गिट हब पे जाके आपकी कॉपी इस तरह सेव हो जाएगी। इसी फाइल को सेव करना हो आप, वैसे तो ये सेव करता रहता है, लेकिन आपने इंस्टेंटली अगर सेव करना हो सेव भी कर सकते हैं। रिवीजन हिस्ट्री इस पे आ जाती है। डाउनलोड करना है तो आपके पास 2 फॉर्मेट हैं। IPYNB का मतलब ये है कि ये आपके यही जो फॉर्मेट है, जिस तरह से कोड सेल होते हैं और आउटपुट नज़र आती है, इस तरह से ये आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप PY पे जाएंगे तो ये पाइथन की प्रॉपर फाइल एक्सटेंशन है, यानी इसके अंदर जो कोड होता है वो प्रोडक्शन लेवल का कोड आप इसमें सेव कर सकते हैं। यानी ये जो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इस तरह से यहाँ पे तो लाइन बाय लाइन कोड रन होता है और वो कोड सेल आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। लेकिन वहाँ पे अगर आपने बड़े प्रोग्राम लिखने हैं या लार्ज प्रोग्राम लिखना है तो वो आप फिर PY जो है वो उसके अंदर उस तरह से आप सेव कर सकते हैं।
اور پرنٹ کر سکتے ہیں آپ پی ڈی ایف، یا اس کو ویسے ہی اگر پرنٹ کرنا ہے پی ڈی ایف بھی بن جائے گی اور اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایڈٹ کے کچھ فنکشن ہیں جو کہ کامن فنکشن ہے ایڈٹ کے. ویو کر سکتے ہیں ٹیبل آف کانٹینٹس، مختلف قسم کے اس کو سلائڈ شوز کا بنا سکتے ہیں. انسرٹ کوڈ سیل انسرٹ کرنا ہے یا ٹیکسٹ سیل انسرٹ کرنا ہے. ٹیکسٹ سیل کیا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ ٹیکسٹ سیل یہ ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل یہاں پہ آپ نے کوئی ہیڈنگ ڈالنی ہے، آپ نے کوئی کانٹینٹ ڈالنا ہے کہ اس کے بعد جو کوڈ لکھا جائے گا وہ کس متعلق ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ ایڈ پلس ٹیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کو بالکل ورڈ ڈاکومنٹ کی طرح دے دے گا. جیسے میں یہاں پہ اگر لکھوں کہ میں نے اس کے بعد ارتھمیٹک فنکشنز جو ہیں وہ ٹرائی کرنے ہیں، تو میں وہ یہاں پہ ارتھمیٹک فنکشن کی ہیڈنگ دے سکتا ہوں، ٹائٹل دے سکتا ہوں، اور اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے اس کو بولڈ کر دے گا، اور یہ یہاں پہ ہیڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی. اب میں نے اس کو شفٹ انٹر کیا تو اس نے یہاں پہ ارتھمیٹک فنکشن کی ہیڈنگ دے دی، اور اس کے بعد میرا کوڈ یہاں پہ شروع ہو سکتا ہے. میں اگر یہاں پہ 4x5 کرتا ہوں فار ایگزامپل اور شفٹ انٹر کرتا ہوں تو وہ اس نے ارتھمیٹک فنکشن، ایک ملٹیپلیکیشن کا فنکشن میں نے رن کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس کے بعد ارتھمیٹک فنکشن ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ٹیکسٹ کا فائدہ ہے. اب جو انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آپ نے رن ٹائم پہ اگر جائیں اور رن ٹائم پہ اگر آپ نے اس کا رن ٹائم چینج کرنا ہو تو رن ٹائم کے اندر آپ چینج رن ٹائم پہ جائیں اور یہاں پہ آپ اس کی پروگرامنگ لینگویج بھی چینج کر سکتے ہیں. رن ٹائم ٹائپ، رن ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو کوڈ کو رن کرنے کے لیے جو انٹرپریٹر یوز ہو رہا ہے، پیچھے جو اصل انجن یوز ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ پائتھن ہے یا کوئی اور لینگویج ہے. تو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ چونکہ پائتھن سلیکٹڈ ہے، لیکن اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پاس آر آپشن ہے. آر جو کہ لینگویج ہے، جولیا آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ تینوں لینگویجز جو ہیں ان کا کوڈ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. تو ہم پائتھن کو ہی چونکہ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں تو پائتھن کو رہنے دیتے ہیں. اگلی چیز ہے ہارڈ ویئر ایکسیلیٹر، یعنی آپ کون سا ہارڈ ویئر یوز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے میرے خیال میں گوگل کولیب کے اندر کہ آپ بغیر پیسے لگائے جی پی یوز کے اوپر اور ٹی پی یوز کے اوپر اپنا پروگرام رن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ پروگرام یعنی کہ جو ڈیپ لرننگ کا فار ایگزامپل یا جو نیٹ ورک کی پروگرامنگ یا مشین لرننگ کے جو ایڈوانس ماڈل ٹریننگ ہے وہ اگر آپ کو کرنی ہو گوگل کولیب کے علاوہ، اگر آپ لوکل کمپیوٹر پہ کرنا چاہیں تو آپ کو تھوڑا سا ہیوی کمپیوٹر چاہیے ہوگا، تھوڑا مہنگا کمپیوٹر چاہیے ہوگا جس کے اندر جی پی یوز ہوں یا ٹی پی یوز ہوں، جو کہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا فائدہ ہے میرے خیال میں کہ گوگل کولیب کے اوپر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ جی پی یوز کر سکتے ہیں، ٹی پی یوز کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایجر کے اندر یا کوئی بھی گوگل کلاؤڈ ہے یا AWS ہے، اس کے اندر آپ ایک ورچوئل مشین یا ورچوئل سرور کریٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام رن کرنے کے لیے یا اپنی اپلیکیشن کو ہوسٹ کرنے کے لیے. یہ اسی طرح سے آپ کو انہوں نے ایک کمپیوٹ پاور دے دی ہے. اگر آپ نے اس سے زیادہ کمپیوٹ پاور لینی ہو تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑی سی گریڈ آؤٹ ہے، یعنی کہ ڈسیبلڈ ہے، تو آپ کو اس پہ پرچیز کرنی پڑے گی. آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی زبردست فیچر ہے گوگل کولیب کا. اس کو میں یہاں سے کینسل کرتا ہوں. اینڈ پہ اب لیفٹ سائڈ پہ ایک بار آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں بہت ہی کارآمد چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ سب سے جو ٹاپ پہ ہے اس کو اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ٹیبل آف کانٹینٹس ہے، اور اس میں آپ مختلف سیکشنز جو ہیں وہ ٹیبل آف کانٹینٹ بنا سکتے ہیں اپنے کوڈ کے اندر، جس طرح سے بالکل جیسے آپ ڈاکومنٹ کے اندر بناتے ہیں. جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ نے فائنڈ اینڈ ریپلیس. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس یہ کوڈ ہے جو کہ ہزاروں لائنوں کا کوڈ ہے، تو اس کے اندر اگر آپ نے کوئی ورڈ ہے جس کو ڈھونڈنا ہے یا جس کو ریپلیس کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک کوئی ورڈ لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے لکھا ہے کہ ہیلو پائتھن، لیکن اب آپ نے پائتھن کی بجائے پہ وہاں پہ لکھنا ہے ہیلو آر فار ایگزامپل. تو آپ نے پائتھن یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ ریپلیس ود آر لکھنا ہے، اور آپ کے تمام کوڈ کے اندر، پورے کوڈ کے اندر جہاں جہاں پائتھن لکھا ہوگا وہاں آر کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے کوڈ سنپٹس کا. کوڈ سنپٹس کیا ہے کہ کامنلی جو یوزڈ کوڈ ہوتا ہے وہ انہوں نے یہاں پہ دے دیا ہے اور آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر دیکھیں تو ٹاپ پہ ایکسلریٹنگ پینڈاز ود جی پی یو کاؤنٹ آف ویلیوز اینڈ گروپ بائی، اس پہ اگر آپ کلک کریں تو نیچے آپ کو اس نے کوڈ سنپٹ دے دیا ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو پورا کوڈ یہاں پہ دے رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا کسٹمائز کریں تو یہ آپ کے کام آ جائے گا. اسی طرح اگر آپ گروپ بائی ایگریگیشن اینڈ ٹائم سیریز ڈیٹا پہ جائیں
وہ اگر آپ کو چاہیے تو وہ اس کا کوڈ بھی اس نے نیچے دکھا دیا. تو اس طرح سے یہ بڑے کارآمد قسم کے کوڈ سنپٹس پڑے ہوئے ہیں کولاب کے اندر جو آپ کے بہت کام آتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا ہے سیکشن ہے وہ سیکرٹس کا ہے. اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سیکرٹ ایڈ کر سکتے ہیں. کس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے جیمنائی اے پی آئی کی. اگر یہاں پہ آپ فار ایگزامپل جیمنائی کی اے پی آئی کی یوز کرنا چاہیں یا اوپن اے آئی کی اے پی آئی کی یوز کرنا چاہیں اپنے کوڈ کے اندر، مثال کے طور پہ آپ نے ایل ایل ایم کوئی بھی لینگویج ماڈل جو ہے ان کا یوز کرنا ہے، جی پی ٹی یوز کرنا ہے یا اوپن اے آئی کا، یا آپ نے جیمنائی کا کوئی ماڈل یوز کرنا ہے، تو آپ کو اے پی آئی کی چاہیے ہوگی. تو وہ اے پی آئی کیز آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ گوگل اے اسٹوڈیو سے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا یہاں پہ انوائرمنٹ ویریبل بن کے آپ ایڈ نیو سیکرٹ کریں گے، یہاں پہ اس کا نام دے دیں گے، یہاں اس کی ویلیو دے دیں گے، اور یہ نیچے انہوں نے کوڈ دے دیا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو سیکرٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اس کو اگر آپ یہاں پہ کاپی کریں، یہاں پیسٹ کر دیں یا پلس کریں، وہ کوڈ یہاں پہ انسرٹ ہو جائے گا. اور وہ یہ دیکھیں میں نے پلس سائن پہ کیا تو یہ کوڈ یہاں پہ انسرٹ ہو گیا، اور یہ آپ کا جو بھی سیکرٹ نیم ہوگا یہاں پہ اس کو ریپلیس کر دیں اور آپ کی ویلیو وہاں پہ انجیکٹ ہو جائے گی. یہ بڑا زبردست فیچر ہے کولاب کا. اور اینڈ پہ ہے فولڈر، یعنی مختلف فولڈرز جو ہیں اگر آپ نے فار ایگزامپل اپنے ڈیٹا جو ہے، مثال کے طور پہ آپ نے گوگل کیگل سے کوئی ڈیٹا سیٹ اٹھا کے ماڈل ٹریننگ کرنی ہے، تو آپ کو یہاں پہ اپنی سی ایس وی فائل یا جو بھی ڈیٹا فائلز آپ یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں. اور یہاں یہ لوکلی چونکہ ایکسیسیبل ہے تو آپ کے پروگرام کو اس کو ڈھونڈنے میں بالکل بھی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا گوگل کولاب کے بارے میں، اور پہلا ایک پروگرام رن کر کے دیکھنا تھا کہ کس طرح سے پائتھن کا پروگرام کولاب کے اندر رن کرتے ہیں. کوشش کیجئے گا اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تاکہ آپ تھوڑا سا ہینڈز آن ہو جائیں اس کے اوپر. تو اگلے لیکچر سے پھر ہم تھوڑا سا زیادہ کوڈنگ والی سائڈ پہ آئیں گے اور اس کو پراپر طریقے سے ابھی سیکھنا شروع کر دیں گے. جی، تو ہم نے آج گوگل کولاب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھا کہ اس میں ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور اپنا پہلا پروگرام رن کر کے دیکھا. امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا آسان لگا ہوگا کمپیریٹیولی، کیونکہ جب آپ کو کوئی بھی سیٹ اپ نہ کرنا پڑے، انسٹالیشن نہ کرنی پڑے کمپیوٹر پہ، صرف آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو، تو آپ گوگل کولاب کے اوپر رائٹ اوے اپنی پروگرامنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور میں سجیسٹ کروں گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ آپ لوگ جو اگلے لیکچرز بھی ہیں جیسے جیسے یہ لیکچر دیکھتے جائیں ان کو روزانہ اسی وقت پریکٹس ضرور کریں، کیونکہ پروگرامنگ از آل اباؤٹ پریکٹس. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے، آپ کے یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ فاؤنڈیشنل کانسیپٹ ہیں، یہ مضبوط نہیں ہوں گے، تو پھر آپ ایڈوانس لیول پہ پروگرام نہیں لکھ پائیں گے اور آپ کی جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ ٹریگر نہیں ہوں گے. تو کوشش کیجیے گا، ان کو پریکٹس ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ. بہت شکریہ.